اللہ نے عورت کو آنر ہی اس لیے زیادہ دیا کیونکہ وہ بہت بڑی جاب کر رہی ہے، بہت بڑی، اور وہ ہوم میکنگ کی جاب۔ اس کی بہت عادت ڈالی جا رہی ہے ہمیں کہ تمہارا ایک اپنا اوپینین ہونا چاہیے۔ یہ ایک حد تک بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے اوپینین سے یہ ہے کہ آپ بلائنڈ فالوئنگ سے بچ جائیں گے، آپ بہت سی خرافات سے بچ جائیں گے، لیکن اس کی اتنی ہمیں عادت ڈالی جا رہی ہے، اتنی عادت ڈالی جا رہی ہے کہ اب ہم قرآن اور حدیث کے اوپینین کو بھی بیلٹل کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا اوپینین جو ہے وہ حاوی ہونا چاہیے، اور ہمارے اوپینین کے خلاف کوئی بات چلی جائے تو ہم اس کو مولڈ کر دیتے ہیں، ٹویسٹ کر دیتے ہیں، اس کو ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی پرانی قوموں نے غلطی کی تھی، اور ان کی تباہی کی بہت بڑی وجہ بنی کہ قرآن اور حدیث سے جو اوپینین آ رہا ہے، اگر وہ آپ کے اوپینین یا کلچر پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے تو اس کو ٹویسٹ کرنا، یا کہنا کہ نہیں یہ تو فلانے کی انٹرپریٹیشن ہے، ایسا نہیں، اور اپنی بات کرتے رہنا، یہ دونوں کا مسئلہ ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، میں دونوں کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں، ایلڈرز کا بھی ہے ظاہر۔ تو ایز اے سوسائٹی یہ ہمارا مسئلہ ہے، جبکہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر آپ اس آیت پہ آ جائیں۔ وہ آیت اللہ نے ہماری جو رہنمائی فرمائی سورہ احزاب کی ورس 36 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ It is not fit for a believing man or a believing woman، نہیں زیب دیتا ایک مومن مرد اور مومن عورتوں کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد ان کا کوئی اوپینین ہو۔ یہ ہے فیصلہ اللہ کا قرآن مجید۔ اب ہم میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ ڈیفینیشن ہی ہضم نہیں ہونی مومن کی اور مسلمان کی، کہ یہ کیا، اس کا مطلب ہم سلیوز ہیں۔ یہی ہے نا، ہمیں تو یہ بتایا گیا تم فری ہو، تم بہت اوپینینیٹڈ ہونا چاہیے، تمہارا یہ اوپینین ہونا چاہیے، وہ اوپینین ہونا چاہیے۔ تو بات وہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹروتھ تو یہی ہے کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنے والے لوگ ہیں، اور جتنا یہ ہم اپنی جنریشن کو جلدی بتا دیں، چاہے ان سے ہضم ہو یا نہ ہو، اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ کسی بھی طریقے سے ان کی تربیت اس پہ کریں۔ تو یہی ہے کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی چوائس نہیں کہ وہ کوئی اوپینین دیں، جبکہ اللہ اور رسول نے ایک فیصلہ جو ہے وہ جج کر دیا ہے تمہارے درمیان۔ اینڈ ہو ایور ڈس اوبیز، اور اس کے بعد جو بھی ڈس اوبے کرے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو، ہیز سرٹنلی اسٹریڈ انٹو کلیئر ایرر، تو پھر فقط ضل ضلالا مبینہ، وہ پھر بہت ہی گمراہی کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ، یہاں سے اگر ہم شروع کریں ہر ریلیشن کو، اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ دیکھو جب قرآن اور حدیث سامنے آ جائے تو اس کے بعد اپنی رائے دینا، یا اس کو نہ ماننا، یا اس کو ٹویسٹ کرنا، یا کہنا یہ تو فلانے مولوی کی انٹرپریٹیشن، حالانکہ بہت کلیئر کٹ آیاز ہیں، ان میں کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، وہ بہت کلیئر آیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرٹی سے ہسبینڈ اور وائف دونوں کے سارے رائٹس بتائے ہیں، اور بہت حکمت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ظاہرہ احکامات فل آف وزڈم ہے، بہت حکمت سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی کنٹرول کرنے کا میکانزم اور عورتوں کو بھی کنٹرول کرنے کا میکانزم نازل کیا۔ یہ اب الگ بات ہے کہ ہم اس کو بلیٹل کریں، ہم اس کو نہ مانیں، اور بعد میں ہمارے مسئلے مسائل پیدا ہوں۔ خطبہ نکاح، اس میں جو آیت پڑھی جاتی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور پھر کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ سے ڈرتے رہو تھرو whom you ask one another and the wombs۔ رحم کے رشتوں کا ذکر ہوا، رحم کے رشتے برقرار رکھو، اور وہ برقرار کیسے رہیں گے؟ تقویٰ سے، 2 بار تقوی کا ذکر۔ اس لیے جو سوسائٹی نمبر 1 اس بات کا اقرار نہ کرے کہ ہمارے آگے اللہ رسول کا اوپینین سب سے اولین ہے، نمبر 1 ہے، اور دوسری بات تقوی کی طرف نہ آئے، تب تک معاملات درست نہیں چلتے۔ تو ہسبینڈ وائف کے تمام معاملات تقوی کی بیسس پہ چلیں تو وہ رشتے ٹھیک رہتے ہیں، بہت اچھے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے عورت کو آنر ہی اس لیے زیادہ دیا کیونکہ وہ بہت بڑی جاب کر رہی ہے، بہت بڑی، اور وہ ہوم میکنگ کی جاب۔ ہوم میکنگ کوئی چھوٹی جاب نہیں ہے۔ ہوم میکنگ سے مراد ہے بچوں کی تربیت کرنا، گھر کی رکھوالی کرنا، گھر کو بہت اچھا بنانا، اس کو ایک اچھا گھرانہ بنانا۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے کلچر میں ہوم میکنگ سے مراد ہے کہ ایک عورت شادی ہو کر آئی،
تو اب وہ سارے خاندان کی نوکرانی ہے. سب کے کپڑے بھی دھونے ہیں, سب کے پراٹھے بھی بنانے ہیں, سب کا کام بھی کرنا ہے, سب کو سرو بھی کرنا ہے. تو شاید اس امیج کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خرابی پیدا ہوگی. اس لیے شاید ہماری جو بچے ہیں وہ اب ہوم میکنگ کو ایک گالی سمجھتی, کیونکہ شاید ان کے ذہن میں ہوم میکنگ یہ ہے کہ بس نوکرانی بننا پڑے گا, جبکہ ہوم میکنگ یہ نہیں ہے. ابھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری وہ چیزیں جو ہے وہ رکھتا ہوں. بالکل ہوم میکنگ یہ نہیں. ہوم میکنگ سے ہماری یہ مراد ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا, بینگ دیئر فار دا چلڈرن, بیکاز عورت میں اللہ نے خاص اس کی جو بائیو کیمسٹری ہے, دیکھیں نا زیادہ تر جو فیمیل جو ٹیچرز ہوتی ہیں بچوں کی وہ فیمیلز ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ مونٹیسری کی, گریڈ 1 2 کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک کیئرنگ نیچر, آکسیٹوسن ان کا زیادہ ہے, خاص کیمیکل. اللہ نے ان کی ساخت ایسی ہے کہ دے آر دیئر ٹو ڈو دس ورک, کیئرنگ فار دا چلڈرن. اور ظاہر ہے کہ ماں کی گود سے جو ایک بچہ گروم ہو کر نکلے گا, ایک اچھی ماں, پڑھی لکھی ماں کی گود سے, تو وہ اس کا ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوگی. اب ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے, لیکن اس سے ہم لوگ لرن نہیں کر رہے. ویسٹ میں جو عورت ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رابرٹ فیلڈ مین نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی. رابرٹ فیلڈ مین بہت بڑا نام ہے سائیکالوجی کی فیلڈ میں. جو لوگ سائیکالوجی جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس نام کو. ہارورڈ کا پروفیسر ہے, بہت کتابیں اس نے لکھی ہیں. رابرٹ فیلڈ مین کی ایک ریسرچ ہے اور 2010 کی ریسرچ ہے, قدرے پرانی ریسرچ ہے. اس میں اس نے کہا کہ میجر ڈپریشن ایک ڈس آرڈر ہے, یہ ایک ڈس آرڈر ہے باقاعدہ, میجر ڈپریشن. اور اس نے کہا کہ یہ خواتین میں زیادہ کامن ہے, امریکن وومن میں. اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ بیکاز وہ بہت زیادہ ملٹیپل رولز میں انوالوڈ ہے. نمبر 1, دے ہیو ٹو پلیز دا باس. بہت زیادہ ظاہر ہے کہ پلیزنگ دا باس سے مطلب ہے کہ ناٹ ان اے بیڈ سینس, واٹ آئی مین از کہ ڈوئنگ اے لاٹ آف ہارڈ ورک, ظاہر ہے, اینڈ مینٹیننگ اے کیریئر, وہاں پر بزی. اس کے بعد جو شوہر ہے اس سے اگر بریک اپ ہو گئی ہیں تو وہ سنگل مدرز ہیں. سنگل مدر کا الگ ایک برڈن, ظاہر ہے سنگل مدر نے بچے کو ریز کرنا ہے, اس نے بچے کو لک آفٹر کرنا ہے, اس نے بچے کا خرچہ اٹھانا ہے. مرد تو جو ہے وہ ظاہر ہے کیس کوس کر کے نکل جائے گا, لیکن یہ کہ سنگل مدر کا الگ ان پہ ایک برڈن ہے. پھر گھر کو سنبھالنا, مینیج کرنا چیزیں, وہ ایک الگ برڈن ہے. تو اتنے زیادہ برڈنز لے کے ناؤ اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ بہت بڑا ایک ڈس آرڈر, میجر ڈپریشن ڈس آرڈر کا وہ شکار.